بھائی انڈونیشیا میں تو عوام نے احتجاج کر کر نا اپنا مطالبہ پورا کرا لیا. یہ ہوتا ہے عوام کا جمع غفیر. جب باہر نکلتا ہے اس طرح نہیں سے پاکستان میں پروٹیسٹ ناکام ہوتے ہیں, نکلنے سے پہلے ناکام. پولیس آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ کنٹینر آ جائیں گے. انہوں نے اگلوں نے جو ہے باہر نکل کے ارکان پارلیمنٹ کی سارے بھاری الاؤنس سے تنخواہیں جو ہیں ان کو ادا کروا دیا. اس کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے. اوبیسلی پاکستانی پبلک اس موڈ میں نہیں, لہٰذا یہ پروٹیسٹ والی بات تو رکھتے ہیں یہاں پر. دوسری طرف سیلاب چل رہا ہے, پنجاب کے اندر چل رہا ہے, اب سندھ میں بھی جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. مطلب اگر دیکھا جائے نا کہ ہمیں لگا تھا یا جو کرٹیکس ہیں سسٹم کو ان کو لگا تھا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کس طرح کا الیکشن ہوا, پتہ نہیں کس طرح کی حکومت آئی, پتہ نہیں کس طرح حکومت بنوا دی گئی. لیکن پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں آج ویژولز جو چل رہے ہیں, آج جو چائنا کے اندر کانفرنس چل رہی ہے اس کے اندر جس طرح شہباز شریف صاحب ورلڈ لیڈرز کو مل رہے ہیں, ولاڈیمیر پوٹن کو مل رہے ہیں, چائنا کے پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں, چائنا کے پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں, دنیا جہان سے مل رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے سامنے, اور جہاں پہ وہ جس طرح گفتگو فرما رہے ہیں, جس طرح دنیا ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, جس طرح امریکہ ان کی حکومت کو, اس رجیم کو, اس کو آپ چاہے 4 نمبر رجیم کہہ لیں, 2 نمبر رجیم کہہ لیں, جینون رجیم کہہ لیں, پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ٹرکی والے کیسے مل رہے ہیں. یہ سب معاملہ اس طرح چل رہا ہے. جتنا یہ سسٹم جو ہے انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹ ہو رہا ہے. اور اگر ہم اب لوکل دیکھیں پنجاب کے اندر, تو مریم نواز صاحبہ کی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو لگ تو ایسے رہا ہے کہ جیسے کہ وہ ان سے زیادہ پاپولر لیڈر تو اس وقت پنجاب میں ہے ہی کوئی نہیں. اور اوبویسلی کوئی اور الٹرنیٹیو قیادت نون لیگ کے اندر تو ویسے ہی نہیں ہے ان کے مقابلے کی. جان بوجھ کے نہیں رکھی آتی ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری قیادت گرو کرنے نہیں دیتی. پیپلز پارٹی کے ویسے ہی نام و نشان کوئی نہیں پنجاب میں. تو وہ جو تیسری بڑی قوت تھی اور پہلی بڑی قوت بن گئی یعنی عمران خان, اس کی ویسی کوئی لیڈرشپ, یا تو وہ جیل میں ہے یا وہ سیاست سے باہر ہے. تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا سوائے مریم نواز صاحبہ کے. تو یہ سسٹم تو بالکل صحیح چل رہا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ احمد عویس صاحب, بڑے افسوس سے ارشاد بھٹی صاحب, اور آپ یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ سے تعزیت کروں یا خوشی کا اظہار کروں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب دیکھیں, مبارک ہو. مطلب یہ تو شکریہ آپ کا. میں گزارش کروں کامران شاہد صاحب, سسٹم جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے والا بھی عمران خان ہے. واہ, 9-10 مئی نہ ہوتا تو یہ پاؤں پہ کھڑا نہ ہوتا. یہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں 100%. اور یہ سسٹم مضبوط ہوا ہے انڈین جنگ کے بعد. اور آج اگر آپ چائنا میں ذکر کر رہے ہیں کہ عالمی قوتوں سے, عالمی لیڈرشپ سے جس طرح ملا جا رہا ہے یا جس طرح پذیرائی دی جا رہی ہے, تو میں یقیناً کامران آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ریاست کی عزت ہے. اور ریاست کی عزت کی وجہ بہادری سے جو آپ نے رول ادا کیا جنگ میں, وہ حکومت کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. یہ آپ کا جو ہائیبریڈ رجیم کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. نہیں, آپ دیکھیں نا انڈین جنگ سے پہلے بھی یہی سسٹم تھا. انڈین جنگ سے پہلے بھی یہی حکومت تھی, یہی لیڈرشپ تھی. حقیقت سے اگر آپ نظر چرائیں گے تو میرے خیال وہ مناسب نہیں ہے. یہ سسٹم مضبوط ہے اور فوج کی کامیابی سے جو بھی یقیناً, اور اس کے پیچھے قوم کھڑی ہے, اس جنگ کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, اور اس وجہ سے یہ آپ کو ملی کامیابی. اگر قوم پیچھے نہ ہوتی تو یقیناً جتنی بھی طاقتور ادارے ہوں کامیاب نہیں ہو سکتے ان ایسے حالات میں. مگر ایک بات جو آپ سیلاب کے حوالے سے آپ نے کی ہے, میں 2 طرح سے اس کو لیتا ہوں. پہلے تو یہ ہے دنیا بھر میں موسمیاتی جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے اثرات بھی آپ پہ آئے ہیں, اور ایک آپ کی کمزوریاں, خامیاں جو ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ تباہ کاریاں زیادہ ہو رہی ہیں. پہلے یہ ہے کہ دنیا میں جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں آپ بھی اس میں سر فہرست ہیں, پاکستان اس میں سر فہرست ہے ان 10 ممالک میں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ماحول کو تباہ کرنے والی جو گیس پیدا کرنے والے ممالک ہیں ہمارا اس میں نام و نشان نہیں. مگر ہم متاثر سب سے زیادہ ہیں. 2022 میں جب آپ کا سیلاب آیا تو آپ 30 ارب ڈالر کے قریب آپ کو نقصان کا سامنا ہوا. اور آج جو سیلاب آیا 3 سال بعد,
آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن نظر جو آ رہا ہے یہ 60-70 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دہشت گردی کے خلاف جب جنگ لڑی تھی 140 ارب ڈالر سے زیادہ آپ کا نقصان ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئے 10 دن بعد، 10 سال بعد، 3 سال بعد آپ کا کبھی 30 ارب ڈالر کا، کبھی 60 ارب ڈالر کا، کبھی 140 ارب ڈالر کا نقصان ہو جائے تو وہ ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح میں ایک چیز میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 2-3 سال پہلے شاید فرانس میں یا کسی جگہ جو کانفرنس ہوئی تھی، جنیوا شاید صحیح فرما رہے ہیں آپ، وہاں ہوئی اور اس میں 5 ارب ڈالر کا وعدہ کیا گیا پاکستان کو امداد دینے کا، اور کچھ تو کہا جاتا ہے کہ 8 ارب ڈالر کے وہ جو کلائمیٹ کے حوالے سے 7 ارب ڈالر 7 ارب ڈالر 11 ارب ڈالر کے، مگر اس میں ایک دمڑی کوئی نہیں دیا، یس آپ دیکھیں کہ ایک دمڑی نہیں آپ کو ملی۔ حکومت نے دینا تھا پروپوزل، میری عرض تو سن لیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس پہ نہ کوئی کانفرنس کی، نہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، نہ لوگوں نے آ کے آپ کو ایجوکیٹ کیا جو متاثر ممالک ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ٹمبر مافیا، پتھر مافیا، یہ لینڈ مافیا، یہ جو قصوروار ہیں یہ الگ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے جو مالکان نے جو یہاں تباہی کی ہے، یہ سارے ملا کے بھائی نقصان تو پھر ہمارا ہی ہے پاکستان کا۔ بالکل ٹھیک ہے ویسا، اب یہ سسٹم جو ہے نا سیلاب میں بھی بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، طوفان ہو، وار ہو، ہندوستان سے جنگ ہو، یہ سسٹم مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے، دنیا بھر میں اس کی ایکسیپٹنس چل رہی ہے۔ ابھی آپ کو میں بتایا جیسا چائنا میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر اس طرح پذیرائی مل رہی ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر ہر جگہ پہ وہ ان کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار آپ تو کسی ایسے 2 نمبر الیکشن سے آئے، آپ نے کوئی بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہوئی ہے، آپ نے ایک پاپولر لیڈرشپ کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، کوئی یہ بات نہیں کر رہا۔ اور دوسری طرف پنجاب کے اندر جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ صرف مریم نواز ہی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ باقی سب یا تو جیل میں ہیں یا وہ فارغ ہوئے میں، سسٹم سے باہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں کہوں گا کہ مجھے اتفاق سے کئی دفعہ میاں صاحب کے ساتھ یہ ٹاک شو میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ آج میاں صاحب نے بڑی میچور اور جہاں دیدہ انداز کے اندر پہلی دفعہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، اور میں میاں صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ اچھی گفتگو کی انہوں نے اور انالیسس بھی اچھا کیا انہوں نے۔ جی اب باقی بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیے پاکستان کے کسی ملک کے بھی انٹرنل جو سچویشن ہوتی ہے باہر کے ممالک کا، اس سے وہ امیجیٹ اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا کہ وہ جا کے کہیں گے یہ ہم سے ملتے نہیں ہیں۔ یہ فوراً جو ہے انٹرسٹ ہیں وہ قوموں کے اور ریاست کے جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں بالکل، اس کا انٹرنل پالیسیز کے ساتھ، انٹرنل افیئرس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا ایک اپنی ایک بڑی پیوٹ پوزیشن ہے، نیوکلیر پاور ہے مسلم ورلڈ کا، تو مسلم پوری ورلڈ کے اندر اس کی ایک حیثیت ہے۔ اب انٹرنلی ہماری پوزیشن خراب ہے یا اچھی ہے اس سے بھول جائیے، دیکھنا یہ ہے ہم نے یہ تو بڑی سرسری نظر ہے، یہ بڑی مایوپک انداز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کہیں کہ جناب لوگوں نے دیکھو کیسے ہاتھ ملا رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں، کیسے پذیرائی ہو رہی، بات جی کمال ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے، فارگیٹ اباؤٹ، میں بالکل پارٹی لائن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے یا جو نظام نے کل پاکستان کو لے کے آگے چلنا ہے، جس نظام میں یہ نظام ورکیبل نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ یہ ان کے ساتھ ہی جس طرح وہ تھا نا اکبر اعظم کا دین الہی جو تھا اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، یہ نظام جو ہے اس کے ساتھ ہی یہ شہباز شریف کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ نظام کے اندر پختگی یقیناً ختم ہو جائے گا۔ اس سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیے نظام چلے گا کہ آپ نے ایک دستور بنایا اور اس کے اوپر پابندی کروائی گئی، آپ نے قومی خزانہ جو ہے اس پہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، اگر کسی نے ہاتھ مارا سخت سزا دی گئی اس کو، آپ نے رول آف لا کی
یہ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں سر؟ بدلنے نہیں دیا کہ فیری ٹیل آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کی بات کر رہے ہیں کس صدی پاکستان میں؟ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام یہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ جن لوگوں نے جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے یہ باتیں اپنائی ہیں تو ترقی کی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. ورنہ ترقی نہیں ہوئی. یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں. دیکھیے جنگ ہوئی, جنگ کے اندر پاکستان نے انڈیا کو جس بری طریقے سے ان کو سٹرائک کیا اور جو ان کا حال ہوا, اور بلکہ لیٹسٹ آپ کو ابھی معلوم ہوا کہ شاید آپ کے بھی علم میں آئی ہوگی کہ ایران نے جو 142 انہوں نے جو فورن ایجنٹس پکڑے ہیں, جی یہ لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ 142 ایجنٹس پکڑے ہیں اور ان کو ساروں کو راؤنڈ آف کیا انہوں نے, اور آپ بلیو کریں کہ 142 میں سے 121 انڈین ہیں. رونگ جی. اور کوئی 20 اس میں اسرائیلی ہیں اور کوئی کچھ لوگ جو ہیں کچھ اور ادھر ادھر کے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پاکستان کے اوپر ان کا مین ٹارگٹ جو تھا, ایران کو تو اس جنگ کے ساتھ تعلق تھا, لیکن پاکستان میں وہ ایران کے تھرو انڈین جو ہیں وہ باقاعدہ پیسہ اور جو انفلٹریشن کر کے یہاں پہ سلسلہ ہو رہا تھا بلوچستان کے اندر اور آگے بھی پھیلا رہے تھے. یہ ایک عرصے سے اس پہ لگے ہوئے تھے. یہ ان کی رپورٹ بھی آئی ہے ساری. تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ شارٹ رن کے اندر دیکھ لیجئے کہ سسٹم ورک کر رہا ہے, لیکن کیا یہ ورکیبل پرماننٹلی یہ ورکیبل ہے کہ نہیں ہے؟ سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, آپ کا شارٹ ٹرم کیا ہے, آپ کا لانگ ٹرم کیا ہے؟ یہاں پہ تو 10 سال 11 سال کم از کم ٹرم ہے. جیسے دیکھیں ہم نے دیکھا, یہ تو خیر سویلین سسٹم چل رہا ہے, لیکن ہم نے مارشل لاز پاکستان میں دیکھے. مشرف صاحب 99 سے لے کے 2008 اس کے بعد بھی پتہ نہیں کب تک چلتے رہے, وہ 9 سال 10 سال, ضیاء الحق صاحب 11 سال, ایوب خان 11 10 سال. جی جی آج ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. وہ مارشل لاء کے دور جو تھے نا, وہ ایک اور زمانہ تھا. وہ ایک کولڈ وار میں پاکستان جو تھا وہ امریکن ہیجمنی میں تھا, اور اس میں امریکن جو ہیں وہ پہلے ہاتھ اس وقت بھی سر پاکستان کی ملٹری تو پوری دنیا کی فیوریٹ بنی ہوئی ہے, خاص طور پہ امریکہ کی. میں اسے بہت اچھی بات ہے جی, میں دیکھیے نا وہ پاورفل ہو گئے زیادہ, اچھی بات ہے نا, فیوریٹ ہے ہماری. جو سسٹم وہ بنا رہے چلا رہے اسٹیبلشمنٹ وہ چلے گا. ملٹری سنیے تو صحیح نا میری بات, ملٹری کا فیوریٹ ہو جانا جو ہے, جی میں عرض کر رہا ہوں, ملٹری کا فیوریٹ ہو جانا جو ہے یہ پاکستانی قوم کی کو سلوٹ کرنا چاہیے. اچھا, یہ پاکستانی قوم کی ملٹری ہے نا, کسی ایک فرد کی تو نہیں ہے. بالکل بالکل, یہ پوری قوم کی ملٹری ہے. اس لیے پاکستانی قوم نے ہر اپنی غربت کے باوجود بھی اتنی خوبصورت کنٹریبیوشن کی ہے, ان کی ٹریننگ کے اندر کوئی کوتاہی نہیں بخشی ہے, اور کہیں پہ کوئی چیز ان کا سامان خریدا گیا, لیٹسٹ اکوپمنٹ, ان کے ٹریننگ, ان کا ہر طریقے سے مشاق قسم کی جو آرمی تیار ہوئی, اور جو ہماری ایئر فورس, جو ہماری نیوی, تو یہ ساری جو ہے یہ تو کریڈٹ گوز ٹو دی نیشن آلسو. آف کورس آفیسرز نے دے کیم اپ ٹو دی ہوپ آف دی نیشن, اچھی بات ہے, لیکن صرف پرابلم وہاں ہے کہ جہاں پہ پروفیشنلزم سے ہٹ کے وہ پالیٹکس میں انوالو ہوں گے تو وہ شارٹ ٹرم جو سسٹم چل رہا ہے نا, وہ بہت, اس کو آپ جو بھی کہہ لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سٹرونگ ہو رہا ہے, اور میں تو مبصر کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں اس کی, چلے ہوئے اور اتنا سٹرونگ ہو رہا ہے کہ اچھی بات ہے. جی سو لینگویج پاکستان, جی سر اتنا سٹرونگ ہوا ہے بھٹی صاحب کہ شہباز شریف صاحب چائنا کی یونیورسٹی میں کرپشن کے اوپر ایک لیکچر دے رہے تھے آج. سنیں ذرا, آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں پہ سانپ لونٹے. چلاؤ یار, کرپشن کے اوپر کیا لیکچر دیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے. کس طرح شہباز صاحب نے اپنی تعریف کی ہے ایک ہی سانس میں, کرپشن نہیں ہے بھائی, پاپولر ہو رہی ہے نون لیگ, یہ سسٹم چل رہا ہے, آپ لوگوں کا سسٹم بڑھ گیا. کچھ ان کا بھی ہے, لیکن یہ اب اوبویسلی نون لیگ کے ہیں, کچھ زیادہ حد تک تو نہیں کہہ سکتے, دل تھوڑا ان کا بھی خراب ہوا ہے. اچھا, یہ کیا سسٹم ہے؟ اچھا, 2-3 چیزیں ہیں جی, 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ یہ سسٹم مضبوط ہو رہا ہے, یہ نظام مضبوط ہو رہا ہے. جی اچھی بات ہے, 1 پیج ہے, بہت خوشی کی بات ہے, ہم نے جنگ جیتی اور ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی, فیلڈ مارشل صاحب کی, ملک کی عزت ہے, دنیا ہمیں اکنالج کر رہی ہے اور ٹھیک ہے. عدلیہ, صحافت الحمدللہ پیکا اور 26ویں ترمیم کے انڈر ہے. تو اب
اس کے علاوہ اب کوئی جہاں یہ سسٹم مضبوطی کی بات کر رہے ہیں وہاں پھر اتنی زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ بھائی اب تو آپ ڈیلیور کرنا ہے، اب آپ نے معیشت بہتر کرنی ہے، اب آپ نے دہشت گردی سے لڑنا ہے، اب آپ نے بے روزگاری غربت کرنی ہے، اب آپ نے موسمیاتی تبدیلی سے لڑنا ہے، اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ جتنی بڑی اتھارٹی ہے اس سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو اس شہباز شریف صاحب کے اس تازہ کال پہ آنے سے پہلے 2003-04 جو مریم نواز صاحبہ کی آپ نے کہا گجرات میں انتظامیہ کی اجازت کے بغیر سلام متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء دینے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور مبینہ طور پر سنا جا رہا ہے، واللہ عالم بالصواب ٹھیک ہے، کہ چودھری پرویز بھائی فیملی کی طرف سے سیلاب زدگان میں کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم کی ویڈیو وائرل ہوئی. انتظامیہ نے پابندی لگا دی کہ بھائی ساڑھے کو پوچھ کے دینی. ایک تا انتظام اگر یہ ہے ایک ذمہ دار حکومت ایسے ہی کرتی ہے. جی میں اس ذمہ داری کو سلام کرتا ہوں انتظامیہ کو اگر آپ نے کیا ہے تو. دوسرا ہم 2000 گھرانوں کے لیے کھانا تیار کر کے قصور پہنچے، ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو پتہ چلا مریم نواز صاحبہ کا دورہ ہے، ہمیں کھانا تقسیم نہیں کرنے دیا گیا، سیلاب زدگان بھوک سے نڈھال ہیں، کھانا خراب ہونے کا خدشہ ہے، پلیز پروٹوکول کے لیے جب ایک آتے ہیں پاپولر وزیر اعلیٰ کا اتنا ہی پروٹوکول جی ہوتا ہے. 28 گاڑیاں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو آپ کی ایک گاڑی ہے وہ بھی اس پروٹوکول میں شامل کی جائے کیونکہ وہ 29 ہو جائیں. اچھا آگے ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کھانا اس لیے نہیں استعمال تقسیم کرنے دیا گیا یا چیزیں کہ اس پہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر نہیں تھی. یہ بھی بڑا ضروری ہے، جس نے کام کیا اس کی تصویر بھی لگے گی. اور آج تو آپ فل فارم میں. اچھا آگے سن لیجئے ایک اس کا تازہ کال، کیونکہ میاں جاوید لطیف صاحب اویس صاحب کی جو ہے نا نظر بکرم میں بہہ چکے ہیں. اچھا اب کسی نے تو اپوزیشن کا رول ادھر آپ کو اور اویس صاحب کے ادا کرنا ہے، اگر انہوں نے نہیں کرنا تو اچھا تو پھر آگے سنیے گا. الحمدللہ ہم ایک علیم خان صاحب کو اور پارک ویو کو رو رہے تھے. روڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں، 44 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ابھی قانونی نہیں ہوئی، 14 قانونی ہیں. ویسے یار بھٹی صاحب اس پہ تو عمران خان نے آپ کو پتہ ہے نا پورا وہ پبلسٹی کے لیے سٹنٹ کیا تھا وہاں کھڑے ہو کے راوی کے اوپر، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو رویا تھا کہ جی لاہور ہائی کورٹ جو ہے چاہتا نہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، یہ پہلا نیا شہر بسنے جا رہا ہے. اور میں سپریم کورٹ نے ان کی التجا ایسے سنی. میں نے کسی پرائم منسٹر کو نہیں، ویسے ایک بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی یہ بھی کوالٹی ہے، پرائم منسٹر لیڈر بڑے تھے، انہوں نے ایک فلم کی پبلسٹی کی تھی، لیکن کسی کو پرائم منسٹر کے طور پہ میں نے فلم آپ کی راوی کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے سمندر میں کھڑے ہو کے دیکھا نہیں کہ اس طرح وہ جو ہے وہ فائدے ہو رہے ہوں، جس کو پرائیویٹ کمپنیز کو فائدے ہو رہے ہوں، چاہے اس میں جن کا آپ نے نام لیا وہ ان کی کمپنی ہے، کسی اور کنسٹرکشن کمپنی ہے، لیکن یہ عجیب کمال کیا ہے. نہیں آپ یہاں تک آپ نے سچ بولا، اور یہ اس سے آگے سچ ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی جو سامنے کھڑے تھے نا وہ جویل لطیف صاحب اینڈ کمپنی کھڑی تھی کہ روڈا غلط ہے، روڈا نہیں ہونا چاہیے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ روڈا جڑا ساڈا ہے نا یہ ٹھیک ہے. تھانو لگے تے کھارے، وہ بھی غلط ہے، تھانو لگے تے وہ بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. سانو لگے تے کھارے، تھانو لگے تے کھرک. پڑی صاحب کریکشن کر لو، تو وہ بھی غلط، دونوں غلط. اچھا اب آ جائیے جی. اور ہاں ایک سر اگر آپ اجازت دیں ایک منٹ، سیالکوٹ شہر آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب بھائی نکر پہن کو اترے ہوئے وہ، اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایسا وزیر دفاع دیکھا آپ نے؟ خواجہ آصف صاحب محبت پپی، کرپشن کی حد ہو گئی، ساری سڑکیں بہ گئیں. اچھا میں کر گیا، معذرت چاہتا ہوں. اچھا حکومت کالج کا ایک کمرہ 1 کروڑ میں بنا رہی ہے، پتہ نہیں حکومت کن دی ہے سیالکوٹ میں؟ حکومت ان کی ہے، مریم نواز صاحبہ کی، ان کی نہیں ہے یار. اسی پارٹی میں آپ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہو رہے، ان کو تو آپ شامل نہیں ہونے دے رہے. اچھا سیاستدان قومی معاملات پر یکجہتی قائم نہیں کر پاتے، جو بڑے ڈیم بنے عامروں کے دور میں بنے ماشاءاللہ جی. موجودہ سیلابی بحران صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ عوامی غلطی اور قبضہ مافیا کا نتیجہ ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں عالمی برادری سے بھیک مانگنے سے پہلے اپنے اعمال درست کر رہے ہیں، یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا اب آ جائیے جی. آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، سپریم کمانڈر ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور کرپشن پہ لیکچر دکھایا کریں ذرا ویوز کس طرح وہ اب ملے. اور کرپشن پہ محمد مالک صاحب ہمارے دوستوں نے خبر دی کہ پچھلے 2 سالوں میں ترقیاتی فنڈز میں 2000 ارب کی کرپشن کی الزامات سامنے آئے ہیں. 500 ارب کی ریکوری کے فہرستیں تیار ہے. گندم سکینڈل آ چکا ہے وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں. چینی سکینڈل آ چکا ہے. ٹی ٹی سکینڈل الحمدللہ. ٹی ٹی سکینڈل سے یہ خود جس جج نے بری کیا تھا نا اس کو چیف کمشنر لگایا تھا انفارمیشن منسٹری میں. اور میں اب جو جج اچھے فیصلے کرتے ہیں ان کی ترقی اس طرح ہوتی ہے، نہیں آپ کی تھوڑی ہوگی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل لگائیں سر، اتنی ترقی. اچھا اس کے بعد
اب جانا چاہیے آصف علی زرداری صاحب کو کرپشن پہ, اور اس کے بعد ہمراہ شرجیل میمن صاحب جانا چاہیے جا کے لیکچر دینے. تو جائیں گے, اس میں کیا آپ کو کیا پرابلم ہے یار؟ کوئی پرابلم نہیں, اس ملک کو اگر کوئی پرابلم نہیں. لیکن میں آخری ایک جملہ بولوں جو میں کہتا ہوں, یہ رلتے رہو گے, ڈوبتے رہو گے مہنگائی میں, بے روزگاری میں, غربت میں, جب تک آپ اس موجودہ حکمرانوں سے, موجودہ قیادت سے جان نہیں چھڑاؤ گے, آپ کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. ہمارے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں جو یہ اقتدار میں ہیں. ہمارے مسائل وہ نہیں جو 35 سال سے اقتدار میں ہیں, یہ ہیں ہمارے مسائل. ہمارے مسائل یہ سیلاب, یہ قدرتی آفتیں. قدرتی آفتیں ڈبل ہو جاتی ہیں جب جو ہم پہ مسلط آفتیں جو جب ان کو دیکھتے ہیں. تو میاں صاحب ویسے ایک بات ہے کہ ٹھیک ہے سسٹم تو بڑا زبردست چل رہا ہے, اور اس سسٹم میں پتہ نہیں آپ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, اوروں کی گنجائش, نواز شریف صاحب کی گنجائش بھی ہے یا نہیں, لیکن عمران خان تو ویسے ہی سسٹم کے اینٹی کھڑا ہوا ہے نا. تو اس سسٹم کا آپ کامیابی سے چلتا ہوا کہاں تک دیکھنا سمجھتے اور سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا سسٹم جو ہمیں لگے شاید یار جمہوری نہیں ہے, شاید کنسٹیٹیوشنل نہیں ہے, سیمی کنسٹیٹیوشنل ہے, سیمی جمہوری ہے, لیکن ملک کو فائدہ ہو رہا ہو, آپ کو بھلے نہ فائدہ ہو رہا ہو, میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ نہ ہو رہا ہو, عمران خان کو نہ فائدہ ہو رہا ہو, ملک کے فائدے میں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے سر. ہاں بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران, مجھے فائدہ ہو نہ ہو, بھٹی صاحب کو فائدہ ہو نہ ہو, مگر اگر ریاست کو کسی سسٹم سے فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو قبول کروں گا. میں تو حامی ہوں اس بات کا کہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں بے روزگاری سے لوگ تڑپ رہے ہیں, آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا علاج کروانے سے قاصر ہیں, لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے سے قاصر ہیں. یہ ساری چیزیں اگر کوئی ڈریس کر رہا ہے یا کرے تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو خوشی ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا صرف ہم اس لیے چپ کر جائیں کہ ان کی جماعت ہے یا ان کی جماعت ہے؟ مجھے تو اس وقت چپ کرنا ہے کہ جس سے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ اچھی امید ہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ پچھلے غلط فیصلے کیے ہوئے جو ہیں, آپ اچھے فیصلے اگر کر رہے ہیں تو پچھلے غلط کیے ہوئے فیصلوں کو بھی آپ اون کریں کہ ہمارے سے پہلے ان لوگوں نے یہ غلط فیصلے کیے تھے اور کامران شاہد صاحب کو غلط سزا دی تھی, یہ کہا جائے تاکہ آئندہ کوئی کامران شاہد بننے کی جرت کر سکے. لیکن اس میں 2 بندوں کو سزا مل رہی ہے جو بقول آپ کے جنہوں نے سزا دی ہے کہ عمران خان صاحب ہے وہ جیل میں, جو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے سازش کر کے نواز شریف صاحب کو سزا دی. جنرل فیض حمید ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اندر ہے, تو یہ لوگ تو اندر گئے ہوئے, اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں میں عرض کرتا ہوں, اور مزید کتنے بندے یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ صرف آ کے رک جائیں جنرل فیض حمید پہ, آپ رک جائیں صرف عمران خان پہ. کہاں تک جانا؟ میں عرض کرتا ہوں بھائی اس میں شامل تھے جسٹس ثاقب نثار بھی, جنہوں نے فیصلے دیے, اور لینے والے بھی شامل تھے. وہ ایک بندہ نہیں تھا, اس کے پیچھے 2-4 بندے موجود تھے. بندیال صاحب ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور دیکھیں عالمی قوتوں کا ایجنڈا کون پورا کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں تو میری بھی گردن اڑائیں یار. اگر کوئی اور اگر اس لیے صرف نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی عالمی قوت تو نہیں تھی؟ عالمی قوت تھی. کون؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آن ایئر نہیں کہتے مگر آف ایئر یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو, نہیں وہ بھٹو صاحب کی بات نہیں کر رہا. اچھا آ جائیں آپ نواز شریف صاحب کی 2017 کی بات. آپ بھی آف ایئر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر نواز شریف پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا 98 میں ہو گیا نا یار. ایک سیکنڈ, اب آ جائیں 2017 کی بات 2013 میں آ جاتے ہیں. 2013, 14, 17. مجھے یہ بتائیں کہ 2014 میں اگر چین کے آج جہاں پاکستان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر کو مل رہی ہے, تو بھائی اس وقت بھی ملنی تھی. اگر 2014 میں آپ دھرنا نہ دلواتے, اور 2014 میں جو دھرنا دلوایا گیا تھا پاکستان نے کتنا سفر کیا. اچھا ایک سیکنڈ, 2017 میں پھر میرے ساتھ وہی ہوا نا. اگر میں 2014 میں وہ فیصلہ نہ کرتا تو مجھے 2017 میں بچے سے تنہا نہ لینے پہ نااہل نہ کیا جاتا. یہ ایک حقیقت ہے. اور ایک سیکنڈ, آپ یہ حقیقت کا اعتراف کریں نا تاکہ میرا بھی اندر ٹھنڈا ہو, تاکہ دوبارہ بھی تو نواز شریف پیدا ہونے کی. آپ گنے کا جوس پیئیں, آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اس طرح نہیں ٹھنڈے ہوں گے. مجھے یہ بتائیں, یہ قوم ہے, یہ کوئی خاندان نہیں ہے, یہ ایک ریاست ہے, یہ کوئی ایک قبیلہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ریاست کے اندر لیڈر جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی مائیں یہ سوچ کے نہ کریں کہ ڈاکٹر قدیر نہ بننا,
नवाज शरीफ ना बनना, जुल्फकार अली भुट्टो ना और बनना। इमरान खान बनना के ना बनना। भाई मेरी बात सुने, इमरान खान का पता चलेगा तब जब वो डील नहीं करेगा। इमरान अभी तक तो वो कर ही नहीं रहा। भाई डील वो चाहता है मगर हो नहीं रही। बात ये है कि अगर आज भी मैं इमरान खान के साथ खड़ा होता, अगर इमरान खान ने 9-10 मई ना किया होता, मैं इमरान खान के साथ खड़ा होता अगर उसने 26 नवंबर ना किया होता, मैं इमरान खान के साथ खड़ा होता अगर अल कादर ट्रस्ट उसने खाया ना होता पैसा, मैं उसके साथ खड़ा होता अगर 4 साल में आइन कानून की तबाही बर्बादी ना उसने की होती, मैं उसके साथ खड़ा होता अगर उस वक्त जनरल फैज के जरिए हमें काल कोठरियों में ना डाला होता। यार कैसी बात करते हैं। उस वक्त एक पेज था, आज एक पेज फट गया है। जब एक पेज फटता है, आज फटे या उस वक्त फटे, तो फिर एक और पेज जुड़ जाता है जैसे आपका जुड़ा। मेरी बात सुने ना, अगर एक पेज कोई जुड़ता है, कोई जुड़ता है, अगर वही तारीख दोहराई जाएगी तो वो भी गलत है। अब सबसे ब्रेक से वापस आते हैं भट्टी साहब, मैंने अवैध साहब से पूछ लिया कि अभी बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप कितनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो वैसे उस खुदा के जो इस मुल्क को चला रहा है और जिस तरह भी ये मुल्क चल रहा है बड़ा बेहतरीन चल रहा है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान के खसूसी हालात पे आज का प्रोग्राम जारी और सारी है, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में असल में जमहूरियत तो कभी चली नहीं अगर देखा जाए। अब वो जब कभी चलेगी तो बताएंगे कि यार पाकिस्तान के लिए, मैं अपना तज्जिया है कि पाकिस्तान के लिए जमहूरियत है भी या नहीं, या पाकिस्तान के लिए इसी तरह का सिस्टम सही रहेगा। अहमद अवैध साहब, आप देखें कि हर लीडर यहाँ पर जो है ना, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, वो सेल्फिश है। मतलब अब आपके लीडर को देख लें, वो मेरा ख्याल से उनके जहन में ये है कि यार मैंने सब कुछ दुनिया में ज़िंदगी में अचीव कर लिया, दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी की चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बन गया, दुनिया का मशहूर तरीन पोलिटिकल लीडर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब मेरे पास एक रह गई थी कसर कि मैं नेल्सन मंडेला जितना या उससे बड़ा लीडर बनूं, तो अब मैं जेल में बैठा हूँ, चाहे बार मेरी पार्टी तबाह हो जाए, मुल्क जो है उसकी तबाही फिर जाए, लोग तबाह हो जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। ये भी सर बड़ी सेल्फिश अप्रोच है। अदरवाइज जहाँ तक मेरा ख्याल है, मे बी यू आर कम्प्लीटली डिसएग्रीइंग विद मी ऑन दिस, मेरा ये ख्याल है कि अगर कौम की थोड़ी सी उनको वो होती, वो किसी न किसी तरीके से वो बाहर निकलते जेल से और आराम से सुकून से अपने वक्त के आने का इंतज़ार करते और अपनी पार्टी को जोड़ते, कौम की खिदमत करने के लिए कुछ करते। उन्होंने ये सोच ही नहीं पाते। इमरान साहब आई थिंक अपनी ईगो से आज़ाद ही नहीं है। हिज ईगो इज लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द कंट्री इटसेल्फ। मैं अर्ज करूं, अभी थोड़ी सी आपने इसको बहुत नेगेटिवली इसको सोचा इस अंदाज में कि एक शख्स, इसमें कोई शक नहीं है वो जेल में है, लेकिन जिस सिस्टम के लिए वो जेल में है ना, वो रिकग्नाइजली वो सिस्टम सारी जहाँ भी जिन मुल्क, जो भी दुनिया के मुल्क आज एक्सेल करके ऊपर निकल गए, उस सिस्टम के बुनियाद के ऊपर ही निकले हैं। कहीं पर आपको जहाँ पे जो सिस्टम उनका अपना था, देखें अगर आप जो सोशलिस्ट वर्ल्ड को ले जाते हैं, दे हैड देयर ओन सिस्टम। जैसे वो सोवियत यूनियन में था, उसके बाद चाइना के अंदर आया, उनका अपने एक निज़ाम है जी। वो उस निज़ाम में बिल्कुल ऑनेस्टली सिंसियरली आगे चले और उन्होंने एक्सेल किया। वेस्टर्न कंट्रीज ने जो पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है ना, तो अब इस सूरत हाल में इमरान ने कुछ करना था ना। देखिए मैं ये उसी बात कर रहा हूँ ना कि जो चल रहा था वो तो उसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप इन दो बुनियादों को ज़रूर रखें। बाकी ये दुरुस्त है, हमारे यहाँ पे फुकदान किस चीज़ का है कि यहाँ पे ऑनेस्टी मिसिंग है हमारे सिस्टम के अंदर। हमारे जो रूलिंग क्लास जो भी आती रही है उसके अंदर वो परसेंटेज जो है, वो रेशियो ऑफ ऑनेस्टी और नहीं, मुझे सर मेरा सवाल कुछ और था। वो मिसिंग रही मेरा सवाल है कि क्या इमरान खान इज नॉट सेल्फिश मैं समझ गया, हिज ईगो rather than thinking about this country? नहीं, वो सेल्फिश नहीं है। देखिए मैं नहीं, सवाल ये है कि वो इमरान खान को डिस्क्रेडिट करके लाना चाहते हैं। इमरान तो बिल्कुल तैयार है, मैं रोज़ मिलता हूँ उसको, मतलब बहुत दफ़ा मिला हूँ, इवन कल भी मिल रहा हूँ उनको। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। ये सिचुएशन जो है वो इस तरह से नहीं है। बहुत सारे फ्लॉ हैं इसमें, कोई शक नहीं है, और उसकी वजह यह है कि जो उनकी लीडरशिप बाहर है वो उतनी एक्यूप्ड नहीं है,
اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ کل عمران صاحب سے مل رہے ہیں, آپ انہیں سر کیا کہیں گے؟ مینووربلٹی کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ میں یہاں کے بتاؤں, میں مشورہ تو ان کو میں یہی دوں گا کہ جو حالات ہیں ان کے پیش نظر ہمیں اس کو بڑے براڈ مائنڈڈلی, براڈ ہورائزن کے اوپر حالات کو دیکھ کر اور اپنے سیلف کو مائنس کر کے ہی آگے نکلنا ہے. یہی بیس کے اوپر بات کروں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے اور یہی چاہیے. بھٹی صاحب یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس سے پہلے جی سر, اور میں دوسری بات ہے کہ 2 لفظوں میں اگر آپ اجازت دیں گے تو آج میاں صاحب کی میں نے تعریف بھی کی, میاں صاحب کی 2 باتوں کا جواب بھی جلدی سے دے دیتا ہوں. ایک تو میاں صاحب نے کہا کہ یہ جو انہوں نے غربت کی بات کی اور اس کی بات کی کہ یہ غربت ہے, مہنگائی ہے, ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ایک چیز جو ہے جو ہمارے مستقل اگنور ہوتی گئی ہے اور اب بھی ہے, وہ میں آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہماری 25 کروڑ آبادی میں سے دونوں بجٹ آپ کے سامنے آئے ہیں, کسی نے بلو پاورٹی لائن کا ذکر نہیں کیا. میں اس لیے بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی تو اس کو ریکگنائز کرے کہ 12 کروڑ آبادی جو ہے جو بلو پاورٹی لائن ہے, جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. نہ ان کا بچہ اسکول جاتا ہے, نہ ان کو ہاسپٹل ڈسپینسری ہے, نہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں, اور ٹیکس بھی دیتے ہیں. تو حکومتوں کا کام ہے کہ ان کی لائف کو اپ گریڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک بات یہ, اب دوسری بات یہ انہوں نے نواز شریف کی بات کی کہ اس کو ایک تنخواہ لینے کے اوپر اس کو ڈسکوالیفائی کیا. ایسی نہیں تھا. میں آپ کو صرف حقیقت بتا دیتا ہوں جو فیصلے میں لکھا ہوا ہے, اور یہ پورے فل لارجر بینچ کا فیصلہ ہے. اس کو انہوں نے اس کی جو ساری پراپرٹی تھی, جو ایور فیلڈ کی اور جو عزیزیہ وغیرہ کی جو ان کے نام تھی, اس کو کوالیفائی نہیں کر سکے تھے کہ یہ کیسے آئیں پراپرٹیز. لہٰذا وہ بیس تھا ان کا کہ یہ کرپشن کا بیس تھا. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں تو صرف ان کا سنیے میں سنیے نہیں, 2 چیزیں تھیں نا. اس کے اندر یہ تھا کہ اس کو فالس ڈیکلیریشن پہ ڈسکوالیفائی کیا تھا جو اس وقت فار لائف ہوتا تھا, جو بعد میں بدل دیا. وہ یہ تھا. لیکن یہ الگ الگ 2 چیزیں ہیں. ویسے ایک بندہ جو ہے تیسری بات 5 لاکھ روپے تنخواہ سے لی بھی نہیں, اس نے مینشن کیوں نہیں کیا الیکشن کمیشن کی. تیسری بات یہ تھی, انہوں نے القادر ٹرسٹ کی بات کی ہے. القادر ٹرسٹ میں ایک ہی بنیاد ہے, وہ بنیاد سامنے آ جائے گی تو اگر وہ کرائم منی ہے عمران گلٹی ہے, اگر وہ کرائم منی نہیں ہے تو عمران نہیں. سر ویس صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ سر, کرائم منی کا سوال ہی نہیں ہے. کرائم منی ہے یا نہیں ہے. آپ اگر پرائم منسٹر ہیں کسی کنٹری کے, آپ امین ہیں اس کے خزانے کے, آپ کو ایک پیسہ جو ہے جو آپ کو ایک دوسری گورنمنٹ دے, سر میری عرض سن لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیس ایسے ہی ثابت ہوگا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرائم منی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کرائم منی نہ بھی ہو سر بھلے, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آپ ایک لمحے کے لیے عمران خان کو بھول جائیں, ایک لمحے کے لیے سمجھیں کامران شاہد پرائم منسٹر ہے اس ملک کا, اور کامران شاہد کا کام ہے خزانے کا امین ہونا, اور ایک بزنس ٹائکون ہے, اس کا پیسہ چاہے وہ کرمنل نہیں بھی ہے, وہ کرمنل پیسہ نہیں بھی ہے, وہ 1 نمبر پیسہ ہے, لیکن وہ پیسہ جو ہے برطانیہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے. تو بینگ اے پرائم منسٹر میری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیسہ, میں کیبنٹ کا اپروول بھی لے رہا ہوں, میں اپنا مشیر بھی بھیج رہا ہوں احتساب کا انگلینڈ کے اندر, میں ایک نیا ایگریمنٹ بھی کر رہا ہوں کہ پیسہ پاکستان کی اسٹیٹ کا ہے, تو میرا فرض یہ بنتا ہے بینگ اے پرائم منسٹر کہ میں وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں جمع کراؤں. آپ کے 1 منٹ, میرا فرض یہ نہیں بنتا کہ میں جو ہے میاں جاوید لطیف جو ہے وہ ان کا کوئی فائن کا اکاؤنٹ جو ہے کلیئر کر دوں. میں آپ کو بتاؤں, نہیں ایسی بات نہیں, ایک منٹ کے لیے وقت زیادہ ہو جائے گا. میں اس بات کرنی ہے ابھی آگے, میں نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں صرف اس کی کوئکلی صرف یہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر وہ منی لانڈرنگ پروف نہیں کی انہوں نے تو پھر یہ اس کی پراپرٹی ہے. اگر اس کی پراپرٹی ہے تو پھر اس نے اوفینس کریمنل نہیں کیا. نہیں سر, اس کی اگر اس کی پراپرٹی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی بات یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ میرے یہی میں کہہ رہا ہوں کوئکلی یار, یہ ڈیسائیڈ کرے گا نا کورٹ. اچھا سنیے اگلی بات, میں اب اگلی بات بس ایک بات اور کہوں گا. مجھے 1 سیکنڈ کے لیے اجازت دے دیں. آپ کا بڑا احترام ہے مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, مگر یہ کم از کم ہم ہٹ کے بات کریں. میرا نواز شریف سے تعلق ہے, میرا عمران سے تعلق ہے,
بھائی آپ یہ دیکھیں کہ نواز نہیں، میں شریف کوئی ایسی بات نہیں کو کر پہلے رہا، سزا ہو گئی اور ٹرائل بعد میں ہوا، یہ بھی تو آپ دیکھیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں جس طرح فیصلے لکھے اور لکھوائے گئے خدا کے لیے پوائنٹ آگے آپ کو سر دیکھیں. سپریم کورٹ میں فیصلے ایسے لکھوائے جاتے ہیں یار، آپ کو پتہ نہیں پاکستان. بھٹی صاحب یہ ٹائم نکل جائے گا، ٹائم نکل جائے گا. سنیے میں صرف اگلی بات ابھی کچھ رہ گیا ویسا آپ کا. جی سر بتا دیں 9 مئی کی بات کر رہے ہیں کوئکلی. بس میں 9 مئی کی بات کے صرف اتنا کروں گا. دیکھیے 9 مئی کی بات کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آپ کہہ گئے وہ گھڑی دیکھی آپ نے کہ 9 مئی کے بعد 9 مہینے کے بعد الیکشن، 9 مئی کے بعد 8 مہینے کے بعد الیکشن. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ریجیکٹ کر دیا. نہیں سر وہ الیکشن وہ معاملہ 8 فروری کسی کرائم کا وہ نہیں ہو سکتا. 8 فروری 2024 کا آپ نے کوئی الیکشن. غلط کام کیا ہے، آپ دنیا کے مقبول ترین لیڈر بھی بن جائیں اگر آپ نے کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کیا ہے، میں مفروضے میں بات کر رہا ہوں، آپ کے چیلنج کر رہا ہوں آپ کے لاجک کو. آپ نے سر اگر کوئی غلط کام کیا تو وہ الیکشن کے رزلٹ ہیں. میں ایک سیکنڈ بھٹی صاحب کے پاس جو بات احمد وائز صاحب کر رہے ہیں، احمد وائز صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے بات بڑی اچھی کی، مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ 8 فروری کو آپ 9-10 مئی کے ساتھ نہ ملائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم بھی پاپولر تھے، میں یہ کہہ چکا، اس پہ ہم بھی پہلے اس لیے پاپولر ہوتا تھے. ہے کہ اگر ہفتے میں 2 دفعہ بھٹی صاحب کو اس لیے تشریف آوری کا موقع دیا تھا، اگر ایک دفعہ ان کی باری نہ آئے تو دوسری دفعہ آ جائے. آپ لوگوں کی تو اتنی زیادتی نہیں ہو رہی زیادتی. بھٹی صاحب جی یہ کون لوگ ہیں؟ میں ابھی تک لیکن کل عمران سے ملنے جا رہے ہیں وہ. میں تو اس تھاٹ کے ساتھ ہوں جو یہ آپ کا سن کے میرے ذہن میں بنا کہ عمران خان جو ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے میں ایک کاز کے لیے کھڑا ہوں اور بھاڑ میں جائے ملک بھاڑ میں جائے، وہ میں اس طرح لے کے چلوں گا چیزوں کو آگے. میرا یہ انالیسس ہے اس کے متعلق. اچھا 3-4 باتیں جو ریکارڈ درست کرنے کے لیے. ایک تو جو نواز شریف صاحب کا پیناما لیکس تھا، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں لائی تھی، نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لائی تھی. اور اس میں میں معافی چاہتا ہوں، میں سن لیجئے گا. پہلی 3 جج جو تھے وہ گئے تھے اقامہ پہ، 2 جج گئے تھے فلیٹس پہ جس کی آج تک منی ٹریل نہیں. اور نواز شریف نااہل ہو جانا چاہیے تھا حدیبیہ پر فار لائف ٹائم، سیاست سے آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا. جب اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ایون فیلڈ پہ، العزیزیہ پہ اور ٹی ٹی پہ شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب پھر یاد آ گئے. کرپشن پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیکچر دے رہے تھے. شہباز شریف صاحب ادھر چین میں کرپشن پر لیکچر دے رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا ایسے ہی جیسے مچھر ملیریا خلاف جہاد کا اعلان کر رہا ہوں، جیسے مگرمچھ کہہ رہا ہوں کہ آج سے میں سبزی خور ہوں، جیسے شیر کہہ رہا ہو کہ آج کے بعد میں ہرن کو پپیاں دوں گا. اس گل تے تب نہیں رہے. اچھا نہیں وہ نواز شریف صاحب والا گلا کرنے کے مقابلے دوسرا نواز شریف صاحب دیکھیں اس ملک میں پلاٹ پرمٹ قبضہ نواز شریف صاحب لے کے آئے. اس ملک میں بچے سے تنخواہ نہیں لی، بچے سے تنخواہ نہیں، جوید لطیف صاحب سے میرے بھائی ہیں، بچے سے تنخواہ نہیں لی. اقامہ کیوں لیا بھی اقامہ؟ جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ کو ویزوں کی پرابلم تھی. آپ حسن کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ سوال یہ ہے. حسین کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا میری کوئی بیرون ملک اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، 2.25 ارب کی جائیداد ڈکلیئر کی، کہاں سے آئی؟ بلاول بھٹو ارب پتی کہاں سے بنا؟ ان کے جو ٹیٹیاں لگ رہی تھی جن کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے وہ کہاں سے آئے؟ یار سارا کچھ ختم کر دیا. عمران خان تو جیل میں ہے نا بھائی. عمران خان جیل میں، آپ نے ڈیلیں. اچھا کہہ رہے تھے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اللہ نہ کرے نہ کھڑا ہونا پلیز. جن نال کھڑے ہوئے ان دا کی حال ہو گیا، بول ہی نہیں رہا شانگلہ گلی چوں. اوتھے تفریح مقام تے اور دوسرے نال کھڑے ہو نہ بے محکمہ وزیر بنایا، انہاں نال نہ کھڑے ہونا. عمران خان رہن دیو، کوئی کھڑا رہے یا بیٹھا رہے انہوں چنڈو. جو بھی کر رہے ٹھیک کر رہے. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں انہوں جیڑا بھی کرن دے، تسی نہ کھڑے ہونا ہوندے نا. اللہ دا نام جے جن دے نال تسی کھڑے ہوئے کھڑے ہون رہن جوگے ہی نہیں رہندے. اس ملک نو اگر بربادی پھیری ہے تو میاں محمد نواز شریف اس ملک جب بھی بھائی میری بات سنیں. آپ اتنے مشہور بن جاتے ہیں کہ نہیں اس وقت وہ جو کمزور فیصلہ ایون فیلڈ دی منی ٹریل دیتی ہے نہیں. اور یہ 190 اس طرح ایک سیکنڈ 2 جملے میں آپ نے 2 جملے کہہ دیا تسی نہ بولو میں بولن دے میرا سچ نہیں. اچھا 190 ملین پاؤنڈ کی 190 ملین پاؤنڈ کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ حسن نواز کے اپارٹمنٹ سے. نہیں وہ تو انہوں نے بزنس ٹیکون نے خریدا نا، مہنگا خریدا. آپ کا یہ اعتراض ہے کیوں خریدا مہنگا؟ مہنگا ان سے پوچھے چلو مہنگا خریدا اس لیے کہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف میرا یہ کپ ہے میں آپ کو مہنگا بیچ دوں تو بیوقوف تو آپ ہیں. بھائی جان آپ پرائم منسٹر ہوں گے میں مہنگا لوں گا. بس ٹھیک ہے نا ایسے ہوتا ہے. اچھا ایک بریک بریک لے لیں. آپ کو ہفتے میں 2 شو ہوتے ہیں. ایک بریک بھائی، ایک بریک.
انڈونیشیا کی غیرت مند عوام نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ میں اضافہ صرف ایک احتجاج میں شدت پیدا کر کے کروا لیا. یہاں پہ 74 سال سے نا ایک دوسرے کو بس آپ وہ 78 سالوں سے کہہ لیں آپ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں, وہ فرسبی کھیل نہیں کھیل رہے ہوتے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. ان کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ عوام اور ایسی ہی لیڈرشپ ہے. شکر ہے افواج پاکستان موجود ہے. کل تک اجازت.